دیکھو گانے بجانے سے اپنے آپ کو بچانا، گانے کی آواز تمہاری کان میں گئی تو سمجھو نفاق کا بیج وہاں پر ڈال دیا تم نے۔ میں آپ کو کیسے بتاؤں میری بہنوں اور میرے بھائیوں، یہ مت بولو گانا سننے سے کیا ہوتا ہے، میں تمہیں کیسے بتاؤں، خدا کی قسم یہ وہ زہر ہے جس کے اندر جانے کا بھی پتہ نہیں چلتا اور اس کے ہونے والے نقصان کا بھی پتہ نہیں چلتا۔ میں نے آپ سے شروع میں کہا تھا کامیابی اندر کا بننا ہے، باہر کا بننا نہیں ہے۔ باہر تو نظر آ رہا ہے گانا سننے سے کیا ہو رہا ہے، لیکن تمہاری اندر کی دنیا تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی، ملیا میٹ ہو گئی، جتنا کما کر لے کر گئے تھے 0/0 ہو گئے۔ اب پھر کیوں کہتے ہو کہ نماز میں کھڑے ہوتے؟ جی نماز میں تو کیفیت نہیں بنتی۔ آپ الٹی سیدھی چیزیں ٹی وی پہ دیکھیں گے، اس کے بعد نماز میں کیفیت کیسے بن سکتی ہے؟ میں تو دوستوں سے کہتا ہوں 2 چیزوں سے توبہ کر لو، خدا کی قسم تمہارا اللہ سے تعلق نہ بنا، میری گردن آ کے پکڑ لینا۔ ایک یہ ٹی وی جو ہے نا، یہ ہماری نماز کو کھا گیا اور اخبار ہمارے قرآن کو کھا گیا۔ میں ایک بات میں بڑا حیران ہوتا ہوں، قسم سے میری یہ حیرانی کب ختم ہوگی، پاکستان سے باہر لوگوں کو موسم ڈسکس کرنے کا کتنا شوق ہے۔ یار سڈنی کا موسم، گھڑی بھی دیکھ رہے ہیں، سڈنی کا موسم، پتہ ہے پرسوں جو ہے نا، پرسوں جنید صاحب پرسوں بارش ہوگی، پرسوں آنے تو دو یار، پرسوں جب بارش ہوگی دیکھ لیں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے پچھلے 25 دن سے نا یہ تھا ہو رہا تھا وہاں پر، اور پتہ ہے آپ کو یہاں کے موسم یہ اور آپ کا موسم یہ، موسم۔ ارے یار موسم میں بھی دیکھ رہا ہوں بھائی، مجھے بھی نظر آ رہا ہے کیا ہو رہا ہے۔ یہ صرف یہاں بیماری نہیں ہے، انگلینڈ میں بھی، امریکہ میں بھی، وہ سارا دن بیٹھ کے ٹی وی پہ موسم دیکھتے رہتے ہیں نا آپ لوگ، موسم۔ کیا بکواس ہے یار جاوید صاحب۔ تو بچاؤ، اس لایانی سے بچاؤ اپنے آپ کو، یہ لایانی آف دا ہائیسٹ آرڈر ہے۔ وہ ایک ابھی میں نے کسی کو موبائل دیا، میرا موبائل ٹھیک کر دو، اس نے نیچے سے وہ نکال کے موسم میرے موبائل کے اوپر ڈال دیا، اگلے 5 دن کا موسم اس پر آیا ہوا۔ میں نے اس کو اٹھا کے پھر ڈیلیٹ کیا، یار اللہ کے واسطے جو موسم آئے گا دیکھ لیں گے بھائی، بارش ہے تو بارش کو انجوائے کر لیں گے، پہلے سے کیوں جان لوں گے میں بارش ہے یار۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ فضول کی اور بھری ہوئی ہیں ایسی لایانیاں۔ اب آپ کبھی کوئی 3 دن پرانا اخبار پڑھے گا؟ مجھے اخبار سے کوئی نہیں ہے، لیکن آپ مجھے بتاؤ 3 دن 1 ہفتے پرانا اخبار کوئی پڑھے گا کبھی؟ یہ موبائل آپ کے ہاتھوں میں یہ دے دیا گیا۔ اب اس موبائل سے اگر آپ غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے۔ یہ آپ کے ہاتھوں میں، تنالوا ایدیکم، تمہارے ہاتھوں۔ گناہ بالکل آپ کے اپروچ میں ہے، بالکل قریب ہے۔ اب اللہ آزما رہا ہے کہ گناہ تمہارے بالکل قریب ہے، اب تم اس گناہ کا ارتکاب کرتے ہو یا نہیں۔ اگر کرتے ہو تو تمہارے اندر تقوی نہیں، اللہ کا خوف نہیں۔ لیعلم اللہ من یخاف بالغیب، تنالوا ایدیکم، تمہارے ہاتھوں کے اندر ہے، اپروچ میں۔ یہ موبائل بھی آپ کے اپروچ میں، کتنا آپ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور کتنا غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس سے اپنے تقوی کا اندازہ لگا لیجئے۔ میرے نبی کے فرمان کو بے قدرہ کرنے والوں، تم نے ان چیزوں کو بے وارثہ سمجھا، اور مکانوں کے وارث موجود ہے، دکانوں کے وارث موجود ہے، تخت و تاج کے وارث موجود ہے، بادشاہت کے وارث موجود ہے، دنیا میں ایک ایک تنکے کے وارث موجود ہے۔ تمہیں کس نے بتایا قرآن بے وارثہ ہے؟ تمہیں کس نے تعلیم دی؟ میرے نبی کا فرمان بے وارثہ ہے، اور میں تو وہ بے نیاد ہوں۔ جب پانی پانی پکارو گے، زبان میں اتنی باہر لٹک جائیں گی، آواز آئے گی اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ احاط بہم سرادقها، میں نے بھی تمہارے لیے ایسا پانی تیار کیا، گرما گرم کھولتا ہوا۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، ایسا گرما گرم پانی پلاؤ جس کے پینے سے اکڑیاں منہ کے بل باہر آ جائیں گی۔
खुदा कहता है कुरान का वारिस मैं हूं, मेरा कलाम है। हदीस पाक में आता है, इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इंसान ना थे, परिंदे ना थे, आसमान ना था, सूरज ना था, चांद ना था, सितारे ना थे, दिन ना था, रात ना थी। फरिश्ते कहते हैं अल्लाह पाक की जुबान मुबारक ने, खुद खुदावंद करीम ने सूरह ताहा और सूरत यासीन की तिलावत फरमाई। फरिश्तों ने कलाम इलाही सुनकर 3 जुमले फरमाए। कलाम खुदा, खुदा की जुबान मुबारक से फरिश्तों ने सुना। 3 जुमले फरिश्तों ने अब फरमाए। पहला, कितने मुबारक होंगे, कितने मुबारक होंगे वो लोग जो जिनको ये कुरान मिलेगा। फरिश्तों ने कहा कितने मुबारक होंगे वो लोग जिनको ये अल्लाह पाक का कुरान मिलेगा। दूसरा जुमला फरमाया कितने मुबारक होंगे वो कान जो इस कुरान को सुनेंगे। तीसरा जुमला फरमाया कितने बरकतों वाली होगी वो जुबान जिनकी मौत भी आ रही होगी, कुरान की तिलावत भी हो रही होगी। आखिरी वक्त में कुरान करीम की तिलावत जिनको नसीब हो जाए। अब आज हदीस पाक में आता है आखिरी वक्त में जिनका ये हाल बने, कयामत के दिन आवाज लगेगी मेरे कुरान पढ़कर पढ़ते पढ़ते मरने वालों आओ मैदान में। सब लोग मैदान में आएंगे। हदीस पाक में आता है एक जमात ऐसी आएगी उनके मुंह से कस्तूरी की खुशबू इतनी आएगी मैदान महशर महक उठेगा। लोग कहेंगे इलाही ये कौन लोग हैं? जवाब मिलेगा ये मेरे कुरान के दीवाने हैं, आशिक हैं, परवाने हैं, जिंदगी भर पढ़ते थे, मौत आई जुबान इसकी थी, कलाम मेरा था। सारा जहान बेवफा, औलाद बेवफा, माल बेवफा, कोठी बेवफा, बंगला बेवफा, अल्लाह का कुरान का दम मैं वफादार हूँ। ओ अल्लाह वाले अगर तू रात को सोते वक्त आयतल कुर्सी कहती है 3 मरतबा पढ़कर अपने दरवाजे पे फूंक दिया करे। आयतल कुर्सी कहती है मालिक कायनात की कसम सारी रात तू सोया कर, तेरे घर की हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी। सूरह तबारकल्लज़ी कहती है ओ अल्लाह वाले अगर तू आदत बना ले हर रोज ईशा के बाद मेरी तिलावत करके सोया करे, रोजाना का मामूल बना ले। मालिक कायनात की कसम मरने के बाद तुझे सब छोड़ के चले जाएंगे, मैं अल्लाह का कुरान कब्र में तेरे पास रहूंगा। तबारकल्लज़ी कहती है मैं कब्र में भी तेरी साथ और क़यामत के दिन तेरी निजात करा के दम लूंगी। कितना कुरान, अल्लाह का कुरान वफादार है। अब तो लोग डरते ही नहीं। अभी कई दिन हो गए अखबार तो तुम लोग ज्यादा पढ़ते हो, हम तो अखबार पे पैसे नहीं खर्च करते। मियावाली के करीब रेल कार और बस का तसादुम हुआ, 35 आदमियों का 1 सेकंड में कीमा बन गया। अखबार ने लिखा था कि पूरा मौजा इकट्ठा होकर किसी के कत्ल की सुलह कराने चला था, उन्हें मालूम न था हम सब चले जाएंगे। रोज मर रहे लोग धड़ाधड़ एक्सीडेंटों में, बीमारियों में, परेशानियों में, खड़े दम निकल रहा है, बैठे बैठे दम निकल रहा है। इसलिए खुदा कहता कुल्लाहु युहयीकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा यजमउकुम इला यौमिल क़ियामति ला रैब फीही। तुम आजाद नहीं, तुम मुझे हजारों मर्तबा बुलाओ, मैं तुम्हें नहीं भुला सकता। कैसे भुलाऊं? तो अल्लाह का कुरान बड़ा वफादार है।
सूरत यासीन कहती है अगर तू सुबह के वक्त मेरी तिलावत कर लिया करे, शाम तक हर हादसे से, हर फितने से तेरी हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी। कुल हु अल्लाह शरीफ छोटी सी सूरत है, वो कहती है अगर तू 3 मरतबा मुझे पढ़कर अपनी माँ को बख्श दे, तेरी माँ की कब्र पे मैं पूरा कुरान बन के पहुंच जाऊं।